मॉडर्न हिस्ट्री में कई ऐसे मुस्लिम लीडर्स गुजरे हैं कि जिन्हें अपनों ने या फिर आलमी ताकतों ने अपने मफादात की खातिर मरवा डाला। क्या आप जानते हैं कि गुज़िश्ता सदी के वो कौन कौन से मशहूर मुसलमान सदूर और वज़राए आज़म थे कि जिन्हें या तो कत्ल कर दिया गया या फिर उन्हें फांसी के फंदे पर झूलना पड़ा। आज की वीडियो में 14 ऐसे मुसलमान लीडर्स के हवाले से आपको आगाह किया जाएगा और हुक्मरानों के दर्दनाक अंजाम की मुकम्मल कहानी जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। इलेक्शन बॉक्स की इस नई वीडियो में खुश आमदीद और मैं हूँ आमना आदिल। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाली घंटी दबाते हुए ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप ही को मिल सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नंबर 1, लियाकत अली खान। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जानसार साथी नवाबज़ादा लियाकत अली खान ने क़याम पाकिस्तान के बाद वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाया। करनाल के नवाब घराने के चश्मो चिराग लियाकत अली खान नुज़ायदा मुमलिकत पाकिस्तान की तामीर व तरक्की के लिए अनथक मेहनत करते रहे, लेकिन शायद खुदा की तरफ से बुलावा आ चुका था। पाकिस्तान को बने अभी 4 साल बीते थे। ये साल था 1951 का, अक्टूबर की 16 तारीख और मंगलवार था। रावलपिंडी के कंपनी बाग में वजीर आज़म लियाकत अली खान तकरीर करने माइक पर आए और अवामुन्नास से मुखातिब हुए। बिरादराने मिल्लत, उन पर जलसागाह में मौजूद एक शख्स ने गोली चलाई और यूं देखते ही देखते पाकिस्तानी अवाम के महबूब कायद जख्मी होकर गिर पड़े। उन्हें बहते लहू के साथ हॉस्पिटल लाया गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स ने बताया कि पेशेंट जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ चुके हैं। दोस्तों, ये थी दुश्मन भारत की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले और मुक्का लहराकर मगरूर भारत को औकात याद दिलाने वाले पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म लियाकत अली खान के हाई प्रोफाइल कत्ल की कहानी। किताबों की वर्गगर्दानी की जाए तो मालूम होगा कि जब शहीद मिल्लत की लाश को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया तो दुनिया ये देखकर हैरान रह गई कि पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म ने अचकन के नीचे ना सिर्फ फटी हुई बनियान पहन रखी थी बल्कि उनकी जराबों में भी बड़े बड़े सुराख थे। नंबर 2, फैसल बिन अब्दुल अजीज आले सऊद। मुसलमानों की अकीदतों के महवर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब के बानी अब्दुल अजीज आले सऊद के साहबजादे शाह फैसल नवंबर 1964 में बादशाह बने। फैसल बिन अब्दुल अजीज आले सऊद 10 सालों तक खादिमुल हरमैन रहे। 25 मार्च 1975 जब इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से 12 रबीउल अव्वल था, उस रोज शाह फैसल अपने ही भतीजे फैसल बिन मसायद के हाथों मारे गए। याद रहे कि फैसल बिन मसायद एक वफ्द में शामिल थे। उन्होंने अपने जुब्बे में रिवॉल्वर छुपा रखा था। मौका मिलते ही उन्होंने शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज पर 2 गोलियां चलाई। कातिल को मौका पर ही दबोच लिया गया और 18 जून 1975 के रोज उसका सर कलम करके सऊदी दारुल हुकूमत रियाज के चौक पर सरेआम लटका दिया गया। दोस्तों, आपके इल्म में होना चाहिए कि इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद और पाकिस्तान के टेक्सटाइल सिटी फैसलाबाद का नाम शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज आले सऊद से मंसूब है। नंबर 3, सद्दाम हुसैन। 40 साल तक अरब मुल्क इराक पर हुकूमत करने वाले सदर सद्दाम हुसैन का शुमार दुनिया के बड़े रहनुमाओं में होता है। हमारे चैनल पर सद्दाम हुसैन की बायोग्राफी वीडियो में आपको तफसील से बताया गया था कि एक गरीब फैमिली में पलने वाला यतीम बच्चा खित्ते के अहम तरीन मुल्क इराक का सरबराह कैसे बना। एक ज़माना था कि सद्दाम हुसैन अमरीका बहादुर की आंख का तारा थे, फिर वो उसी अमरीका की आंखों में खटकने लगे तो आलमी ताकतों ने उन्हें ठिकाने लगाने का मंसूबा बनाया। इराक पर जोहरी हथियारों की तैयारी का इल्ज़ाम लगाकर मार्च 2003 में हमला कर दिया गया। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद का मुहासरा कर लिया गया। सदर सद्दाम के दोनों बेटों को शुमाली शहर मौसल में हमला करके कत्ल कर दिया गया। सदर सद्दाम कुछ अरसे तक रूपोश रहे। बिलआखिर उन्हें 13 दिसंबर 2003 के रोज गिरफ्तार कर लिया गया और अदालती ट्रायल शुरू हुआ। फिर 3 साल बाद 30 दिसंबर 2006 को ईद उल अजहा के रोज
صدام حسین کو صبح 3 بجے اٹھایا گیا، گلے میں پھندا ڈالا گیا تو انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کیا اور پھر اگلے ہی لمحے انہیں پھانسی دے دی گئی۔ یاد رہے کہ ان کی پھانسی کے مناظر کو لائیو دنیا بھر کے میڈیا پر دکھایا گیا تھا۔ دوستو، آپ نے صدام حسین کو تصاویر میں فوجی سٹائل کے لباس پہنے دیکھا ہوگا اور شاید آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ کئی دوسرے عرب ممالک کی طرح صدام بھی فوجی آمر ہوں گے، لیکن یہ بات سراسر غلط ہے کیونکہ صدام کبھی بھی فوج میں نہیں رہے۔ نمبر 4، رفیق حریری۔ کئی برسوں تک عرب ملک لبنان کے وزیر اعظم اور دیگر اہم ترین منصبوں پر کام کرنے والے رفیق حریری کا مقدر بھی دردناک موت تھی۔ 14 فروری 2005 کے روز لبنان کا دارالحکومت بیروت زوردار دھماکے سے لرز اٹھا۔ اس دھماکے میں رفیق حریری 23 دیگر ساتھیوں سمیت لقمہ اجل بنے۔ رفیق حریری کا بیٹا سعد حریری بھی لبنان کا وزیر اعظم رہ چکا ہے۔ دوستو، میں سریرا آپ کو عرب ملک لبنان کے حوالے سے ایک دلچسپ بات بتاتی چلوں۔ لبنان دنیا کا واحد ملک ہے کہ جس کے دستور کے مطابق وہاں کا وزیر اعظم سنی، صدر اور آرمی چیف کرسچن اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کا شیعہ ہونا لازم ہے۔ نمبر 5، شیخ مجیب الرحمان۔ بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان سے بھلا کون واقف نہیں؟ 15 اگست 1975 کے روز جب انڈیا اپنا قومی دن منا رہا تھا تو اسی روز بنگلہ دیشی فوج کی بغاوت شیخ مجیب الرحمان کو لے ڈوبی۔ ان کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، ان کے ذاتی محافظوں کو ایک ایک کر کے مار ڈالا گیا۔ ایسے میں شیخ مجیب الرحمان گھر کی بلائی منزل سے نیچے آئے اور وہ فوجی سے مخاطب ہوئے، تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ تو پھر اس نے جواب دیا، ہم آپ کا بندوبست کرنے آئے ہیں۔ اس موقع پر شیخ مجیب نے زوردار قہقہہ لگاتے ہوئے کہا، مجھے پاکستانی فوج نہ مار سکی، تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم مجھے مارو؟ فوجی آپریشن میں شیخ مجیب الرحمان خود، ان کی اہلیہ اور تینوں بیٹوں سمیت خاندان کے 18 افراد کو گولیوں سے بھون ڈالا گیا۔ صرف ان کی صاحبزادیاں شیخ حسینہ اور شیخ ریحانہ زندہ بچی جو اس وقت بیرون ملک تھیں۔ یاد رہے کہ مقتولین میں شیخ مجیب کا سب سے چھوٹا بیٹا شیخ رسل بھی شامل تھا کہ جس معصوم کی عمر صرف 10 سال تھی۔ کتابوں میں تحریر ہے کہ شیخ مجیب الرحمان اور ان کے خاندان کی لاشیں 3 دن تک اسی مکان میں پڑی رہیں۔ 3 دن کے بعد فوجی کمانڈروں سے خصوصی اجازت لی گئی اور پھر جا کر تجہیز و تدفین کی گئی۔ واضح رہے کہ بنگلہ دیش کی موجودہ وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد شیخ مجیب الرحمان کی صاحبزادی ہے۔ نمبر 6، ذوالفقار علی بھٹو۔ فخر ایشیا اور قائد عوام کہلائے جانے والے پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا شمار بھی قتل ہو جانے والے عالمی رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ ان کے عدالتی قتل کی تفصیل کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ نواب قصوری قتل کیس میں پنڈی کی سینٹرل جیل میں پھانسی کے مجرم ذوالفقار علی بھٹو نے جیل سپرنٹینڈنٹ سے کہا، مجھے داڑھی بنانے کی اجازت دی جائے، میں مولوی کی طرح اس دنیا سے نہیں جانا چاہتا۔ 4 اپریل 1979 کو رات 2 بجے راولپنڈی کی سینٹرل جیل میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے لیے لایا گیا۔ مجسٹریٹ نے تارا مسیح جلاد کو لیور کھینچنے کا اشارہ کیا تو اس وقت بھٹو صاحب کے آخری الفاظ تھے، فنش اٹ، اور یوں ایک عہد اپنے اختتام کو پہنچا۔ نمبر 7، انور سادات۔ دریائے نیل ریجن کے غریب گھرانے میں جنم لینے والے انور سادات 1970 سے لے کر 1981 تک مصر کے صدر رہے۔ انور سادات کے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کرنے کی دیر تھی کہ عوام ان کے خلاف ہوتی چلی گئی۔ موت سے 2 سال قبل انور سادات نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ یاد رہے کہ انور سادات اسرائیل کے ساتھ امن قائم کرنے والے پہلے عرب رہنما تھے۔ ایسے میں پرتشدد مظاہرے اور دنگے فساد ہونے لگے۔ 6 اکتوبر 1981 کو جب انور سادات قاہرہ میں فوجی پریڈ کا جائزہ لے رہے تھے تو ان پر گولی چلائی گئی۔ لوہان صدر کو ملٹری ہاسپٹل لایا گیا لیکن وہ جان کی بازی ہار گئے۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سال 1978 میں انور سادات اور اسرائیلی وزیر اعظم مناخم بیگن کو مشترکہ طور پر امن کے نوبل انعام سے نوازا گیا۔ نمبر 8، محمد نجیب اللہ۔ ہمارے ہمسائے ملک افغانستان میں مئی 1986 سے اپریل 1992 تک صدر رہنے والے محمد نجیب اللہ کا شمار سوویت یونین کے نمک خوروں میں ہوتا تھا۔ نجیب کا تختہ الٹا گیا تو انہوں نے عالمی اداروں سے پناہ کی درخواست کی۔
چند سال بعد کابل شہر میں طالبان نے مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تو محمد نجیب اللہ کو اقوام متحدہ کے دفتر سے برآمد کر لیا گیا۔ نجیب اللہ کو گھسیٹ کر باہر لایا گیا اور ان پر بہیمانہ تشدد ہونے لگا۔ ایسے میں ان کے جنسی اعضاء تک کاٹ ڈالے گئے اور پھر سر میں گولی مار دی گئی۔ سابق صدر کو نشان عبرت بنانے کے لیے ان کی لاش پہلے کرین پر لٹکائی گئی اور پھر اسے اونچے کھمبے کے ساتھ لٹکا دیا گیا۔ طالبان کی نجیب سے اس قدر نفرت تھی کہ ان کا نماز جنازہ تک نہیں پڑھنے دیا گیا اور انہیں کسی نامعلوم مقام پر گڑھا کھود کر دفن کر دیا گیا۔ نمبر 9، معمر قذافی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ذاتی دوست کرنل معمر قذافی 42 سالوں تک عرب جمہوریہ لیبیا کے سیاہ و سفید کے مالک رہے۔ کرنل قذافی کا شمار اپنے وقت کے طاقتور ترین عالمی رہنماؤں میں ہوتا تھا۔ تیونس سے شروع ہونے والی عرب سپرنگ نے لیبیا کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تو پھر اکتوبر 2011 میں کرنل قذافی اچانک غائب ہو گئے۔ پھر ٹی وی چینلز پر بریکنگ نیوز چلی کہ کرنل قذافی کو باغیوں نے اپنی حراست میں لے لیا ہے۔ اس موقع پر ایک ویڈیو بھی سامنے آئی جس میں کرنل قذافی خون میں لت پت اور بے بسی کے عالم میں نظر آ رہے تھے اور پھر ان پر تشدد کرتے کرتے ان کی جان لے لی گئی۔ دوستو یاد رہے کہ لاہور کا قذافی اسٹیڈیم معمر قذافی کے نام سے منسوب ہے۔ نمبر 10، ناصر الدین شاہ قاجار۔ ایران کی قاجار سلطنت کے چوتھے بادشاہ ناصر الدین شاہ قاجار 1896 تک کم و بیش 48 سال حکمرانی کرتے رہے۔ 1 مئی 1896 کو ناصر الدین شاہ قاجار تہران میں شاہ عظیم کے مزار پر حاضری دے رہے تھے کہ مولانا جمال الدین افغانی کے ایک پیروکار نے ان پر حملہ کرتے ہوئے انہیں موت کے گھاٹ اتار ڈالا۔ یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتے چلوں کہ ایرانی حکمران ناصر الدین شاہ قاجار کی 80 سے زیادہ بیویاں تھیں۔ نمبر 11، ضیاء الرحمان۔ سابق بنگلہ دیشی صدر ضیاء الرحمان کے حوالے سے ہمارے ہاں کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پاک آرمی کے میجر ضیاء الرحمان نے اپنے ہی انسٹیٹیوشن سے بغاوت کرتے ہوئے مشرقی پاکستان میں دشمن بھارت سے ہاتھ ملا لیے تھے۔ یہ میجر ضیاء الرحمان ہی تھے کہ جنہوں نے 26 مارچ 1971 کو چٹاگانگ کے کلور گھاٹ ریڈیو اسٹیشن سے بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کیا تھا۔ بنگلہ دیش بن گیا تو ضیاء الرحمان ترقی کرتے ہوئے آرمی چیف بنے اور پھر شیخ مجیب الرحمان کے قتل کے بعد انہوں نے بنگلہ دیش کے صدر کا حلف اٹھایا۔ بنگلہ دیشی صدر ضیاء الرحمان 1981 میں چٹاگانگ کے سرکٹ ہاؤس میں قیام پذیر تھے جہاں 30 مئی کی صبح چند فوجی افسروں نے انہیں 6 باڈی گارڈ سمیت قتل کر دیا۔ یاد رہے کہ ضیاء الرحمان کے قتل کے بعد ان کی بیوی خالدہ ضیاء سیاست میں آئیں اور وہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم بھی رہیں۔ نمبر 12، محمد داؤد خان۔ افغانستان کے آخری بادشاہ محمد ظاہر شاہ کا تختہ الٹنے والے کوئی اور نہیں بلکہ ان کے چچا زاد بھائی محمد داؤد خان تھے۔ 1973 میں انہوں نے ملک میں پہلے جمہوری صدر کا حلف اٹھایا اور وہ اپریل 1978 تک افغانستان کے صدر رہے۔ 27 اپریل کو داؤد کے خلاف فوجی بغاوت ہوئی جس میں وہ اپنے بھائیوں، بیوی، بچوں اور پوتے پوتیوں سمیت مارے گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ داؤد خان کے قتل کے بعد ان کے مردہ جسم کو جیپ سے باندھ کر پورے کابل شہر میں گھمایا گیا۔ ان کی لاش جہاں جہاں سے گزرتی لوگ اسے جوتے مارتے اور اس پر تھوکتے۔ بالآخر انہیں بغیر غسل اور کفن کے اجتماعی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ نمبر 13، جنرل محمد ضیاء الحق۔ 1977 میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار سے آؤٹ کر کے جنرل محمد ضیاء الحق نے مملکت کی بار دور سنبھالی۔ بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد الذوالفقار نامی عسکری تنظیم کی بنیاد رکھی گئی جس کا مقصد صرف اور صرف جنرل ضیاء سے انتقام تھا۔ پیپلز پارٹی کے جیالوں کی ہٹ لسٹ میں شامل جنرل محمد ضیاء الحق پر بھی قاتلانہ حملے ہوتے رہے لیکن وہ ہمیشہ بچ نکلے۔ بالآخر 17 اگست 1988 کے روز وہ طیارے حادثے میں اپنے ساتھیوں سمیت جاں بحق ہو گئے۔ جنرل ضیاء الحق کے ساتھ جنرل اختر عبد الرحمان، بریگیڈیئر صدیق سالک اور امریکی سفیر سمیت کئی اہم شخصیات لقمہ اجل بنی تھیں۔ نمبر 14، محترمہ بے نظیر بھٹو۔ دختر مشرق کہلائی جانے والی محترمہ بے نظیر بھٹو اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بننے کا اعزاز رکھتی تھیں۔ پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں سب سے بھیانک حملہ 18 اکتوبر 2007 کو بے نظیر بھٹو کے جلوس پر کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو 8 برسوں کی جلاوطنی کے بعد پاکستان واپس پہنچی تو ان کے ٹرک سے کچھ فاصلے پر زوردار دھماکہ ہوا۔
सानहा कारसाज में 250 अफराद लुकमा अजल बने। ताहम मोहतरमा इस इंतहाई खतरनाक हमले में महफूज रहीं। इस वाक़े के चंद हफ्तों बाद 27 दिसंबर को बीबी बेनज़ीर रावलपिंडी के लियाकत बाग जलसे से वापसी पर शहीद कर दी गई। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मौलाना फजल रहमान के 30 दिलचस्प फैक्ट जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद खान जुनेजो को जानने के लिए यहाँ नीचे, और मियाँ मोहम्मद अब्बास की बायोग्राफी के लिए इधर क्लिक करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इलेक्शन बॉक्स सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।